بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم اسلام کو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کی صورتحال سے پاکستان میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد پریشان ہے۔ خاص طور پر کاروباری افراد اس وقت بہت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ جہاں پر پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا، علماء اکرام نے حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کے اس فیصلے کا نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی اپیل کی۔ اس کے بعد جہاں مختلف مارکیٹیں کھولی گئیں، پولیس ہیڈ کوارٹرز، میڈیا ہاؤسز، بینکس اور راشن تقسیم کرنے کی جگہیں کھولی گئیں، وہیں علماء اکرام کے طویل ترین اجلاس اور صدر پاکستان کے اجلاس کے بعد SOPs کے تحت مساجد کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن پھر اچانک رات کو 1:30 بجے وزیر اعلیٰ سندھ کو خیال آیا کہ نہیں، کرونا منڈیوں میں تو نہیں آئے گا۔ سندھ کے 29 اضلاع کے منڈیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جہاں سعودی عرب نے تراویح باجماعت کی اجازت دے دی، جہاں KPK اور بلوچستان میں اجازت ہے، جہاں جرمنی نے مساجد میں باجماعت نماز کی اجازت دے دی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تراویح پر پابندی عائد کی۔ نواب شاہ کے اندر مساجد کے اندر گھس کر مسجد کا تقدس پامال کیا گیا، شیلنگ کی گئی۔ دادو کے اندر مسجد میں نماز توڑوا کر امام کو مرغا بنایا گیا، اٹھک بیٹھک کروائی گئی۔ کل کراچی میں علماء اکرام کو ہتھکڑیاں ڈال کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ سراسر ظلم اور یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ صدر پاکستان کے آپ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، صدر پاکستان نے کل خود مساجد کی وزٹ کر کے تراویح کے اندر SOPs کے تحت مساجد کے انتظامات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، SOPs کے تحت نماز بھی ہوگی، SOPs کے تحت جمعہ بھی ہوگا، SOPs کے تحت تراویح بھی ہوں گی۔ ہمارے تعاون کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ نہ علماء لاوارث ہیں، نہ مساجد لاوارث ہیں، نہ آپ کے انتظامیہ کو اجازت ہے کہ ہمارے علماء پر تشدد کریں، ہتھکڑیاں ڈالیں، مرغا بنائیں۔ اگر دوبارہ یہ حرکت آپ کی حکومت کی طرف سے کی گئی تو پھر آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے، ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انتظامیہ کو ہدایات کریں گے، SOPs کے تحت انشاءاللہ مساجد آباد رہیں گی۔ کوئی مائی کا لال ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہم تعاون کر رہے تھے، تعاون کر رہے ہیں، تعاون کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو کل بھی تلقین کی تھی کہ گھروں میں رہیں، آج بھی تلقین کر رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں اور عبادات گھروں میں کریں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ مساجد کا تقدس پامال کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔